السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا ناہیہ کے متعلق ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سوال نمبر 5 اور اس کی مثال نمبر 4، یا ولد، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ ان مثالوں میں جو خالی جگہ ہے، ان خالی جگہوں میں فعل مضارع مناسب لگائیں گے اور اس کے شروع میں لا ناہیہ لگائیں گے، جیسا کہ اوپر والی 3 مثالوں میں ہم نے کیا تھا۔ یا زینب لا تفتح النافذۃ، یا ایھا الناس لا تعبدوا الشیطان، یا اخواتی لا تکنسن غرفتی بالمکنسۃ القدیمۃ، اور نمبر 4 یہاں سے ہم مناسب فعل لگائیں گے، یا ولد لا فی الفصل۔ لا کیا بول رہے ہیں، کون سا فعل مناسب لگے گا یہاں؟ لا تلعب، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ لا تلعب یہ واحد کا صیغہ ہے۔ لا تلعبوا فی الفصل، نہ تم، ہاں بلکہ یا ولد یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، یا اولاد نہیں واحد ہے، یا ولد لا تلعب فی الفصل، ٹھیک ہے۔ اور لا تدخل بھی کہہ سکتے ہیں، لا تدخل فی الفصل۔ لا تصرخ، صرخ یصرخ، صاد سے، لا تصرخ مت چیخو، لا تصرخ۔ لا تضحک، لا تضحک فی الفصل، صحیح۔ مثال نمبر 5 ہے لا تجلس فی الفصل، یہ بھی جب وہ طالب علم اجنبی ہو۔ لا تأکل فی الفصل، لا تشرب فی الفصل۔ اچھا، تو طلباء سے ہم مشارکہ کرواتے ہیں۔ حمنہ خان آپ پڑھیے۔ یا بنتی لا تشرب ماء باردن، لا تشرب، لا تشربا، لا تشربو، لا تشربی۔ واحد مونس حاضر کا صیغہ آتا ہے لا تشربی۔ سوری، لا تشربی، تشرب را پر زبر آئے گی۔ لا تشربی، جی ہاں۔ شرب یشرب، مضارع میں را پر زبر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ لا تشربی ماء باردن، جی ہاں، کیا معنی ہوگا؟ اے میری بیٹی ٹھنڈا پانی نہ پیو۔ تو یہ جو تھا لا تشربی، لا کے داخل ہونے سے پہلے تشربی کیا تھا؟ ایک منٹ سر، تشربینا نہیں، ایک جی منٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تشربی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ماء باردن، یہ دونوں منصوب کیوں ہیں؟ یہ صفت موصوف ہے۔ ٹھیک ہے، صفت موصوف ہیں تو منصوب کیوں ہیں؟ یہ مفعول ہے۔ جی ہاں، یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکراً لک۔ عتیق الرحمن آپ تیار ہیں؟ عتیق الرحمن ماء مفعول ہے اور ساتھ ساتھ یہ موصوف ہے، اور باردن اس کی صفت ہے۔ ام مزمل آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابنائی لا تخرجوا من الفصل في اثناء الدرس، یا
अबनाई, आगे फेल क्या पढ़ा? ला तखरजू, खराज से मुजारे क्या आता है? यखरुजू, यखरुजु। जी हाँ, ला तुखरजू, सॉरी, ला तुखरजू तुखरजू, ये फेल मजहूल बन जाएगा। ला तखरुजू, खराज यखरुजु से फेल मुजारे हाजिर आता है तखरुजु, और जमा मुजक्कर हाजिर आता है तखरुजून। ला नाहिया दाखिल करेंगे तो हो जाएगा ला तखरुजू। जी, ला तखरुजू मिनल फसली फी असना दरसी, ए बच्चों आप लोग सब बाहर ना निकले क्लास से दर्स के दरमियान। ठीक है, सही है, बेहतरीन, शुक्रान। मुनीर हुसैन, आप पढ़ेंगे? तखरुजू होगा, तखरुजू। सादिया इस्माइल, आप पढ़िए। ला तंजिलना मिनल हाफिलती फी हाजिहिल महत्तती या सय्यदाती। ठीक है, आपके यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। या सय्यदाती, तो सय्यदात ये लफ्ज जो है ये जमा है, सय्यदात ये जमा है, और जी इसके जी लिए जो फेल इस्तेमाल करेंगे वो भी जमा होगा। जी, यहाँ पर उख्ती लिखा हुआ है, और अगर उख्ती होगा तो फिर ला तंजिल, और अगर सय्यदाती है तो फिर ला तंजिलना। क्या माना करेंगे? ना तुम उतरो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, ला तंजिलना, आवाज आ रही है, बोलिए। शायद इनके यहाँ कोई मसला हो गया। शाहिद बशीर, आप पढ़ें। अतीकुर रहमान, सबरीन, आज हम जो ना आखिर से शुरू कर रहे हैं। अयमन अहमद, आनिसा मुस्तफा, नंबर 7 में बस इस स्टेशन में बस से ए मेरी बहन ना उतरो, यही होगा, ठीक है ना। बस से इस स्टेशन पर ना उतरो, यही होगा, ला तंजिरी। वानी शमीम, वालेकुम सलाम। जी सर, 7 नंबर वाला पढ़ो या 8 नंबर वाला? जी, 8 नंबर पढ़िए। जी, या बिनती ला ताकुलना लहमा बिहादि सिक्कीनी, ऐ मेरी बेटी ना तू गोश्त खा बिहादि सिक्कीन। सर इसकी का तर्जुमा क्या होगा? इस छुरी के साथ, तो बात यह है कि छुरी से तो गोश्त नहीं खाते, जी, छुरी काटा छुरी जाए। से काटते हैं, तो क्या फेल इस्तेमाल करेंगे? सर काटने की अरबी क्या होगा? क़तअ यक़तअ। जी, तो सर यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ला तक़ताउ, ला तक़ता। ये जो बिनती है ये वाहिद मुअन्नस मुखातब है,
तो तक़ताउ से ला तक़ता, ला तक़ता, ला तक़ताउ, आगे वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगा क्या आएगा? ला तकताई। ला तक़ताई जी। अल्लहमा बिहादा सिक्कीन, अब क्या माना करेंगे? ऐ मेरी बेटी छुरी के साथ गोश्त मत काट। इस छुरी के साथ, बिहादा सिक्कीन इस छुरी के साथ, ठीक है। जी। बिहादा सिक्कीन, इसको आखिर में जेर पढ़ेंगे, क्या वजह है? सही हाजा से ये मुशारों ले है, क्योंकि हाजा से पहले बाहर पे जा रहा है, इस वजह से जो बा है इसके ऊपर भी अमल करेगा। तो ये हादा इसमें इशारा मजरूर है, लिहाजा इसका मुशारुन इलैह भी मजरूर है, मजरूर होगा। जी। ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। नंबर 7 के बारे में तलबा पूछ रहे हैं, ला तंजिली, ला तंजिली मिनल हाफिलती फी हादिहिल महत्तती या उख्ती, ला तंजिली मत उतरो, मिनल हाफिलती बस से, फी हादिहिल महत्तती इस स्टेशन पर, या उख्ती ए मेरी बहन। तो या उख्ती वाहिद मुअन्नस मुखातब है, इसलिए जो फेल इस्तेमाल करेंगे वो भी ला तंजिली। ला तक़ताई में ता क़ाफ दो नुक्तों वाला, उसके बाद त्वा और आइन और आखिर में या है। क़तअ यक़तअ, ठीक है। आगे है इक़रा रमजान, आप पढ़िए अगली मिसाल। जवेरिया शेख, आपको पता है कि हम में से अक्सर लोग जो हैं वो अपनी जिंदगियों में बहुत सारे मामलों में पीछे क्यों रह जाते हैं? इसलिए कि जब कभी हमें मौके मिलते हैं तो हम उन मौके से फायदा नहीं उठाते। मिसाल के तौर पर ये मौका है, ठीक है, पढ़ने का, जब आपके पास कोई इजाफी वक्त नहीं है पढ़ने के लिए और यही आपके पास वक्त है, और इसी वक्त में जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ेंगे। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने गलत बोल दिया तो आपके ऊपर हंसा जाएगा या आपको मार पड़ेगी या आपको डांट पड़ेगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत आपके अंदर अगर आप सीखने का जज्बा है तो एक थोड़ा सा मौका है ये, बाकी इसके अलावा कोई इजाफी अगर आप वक्त देते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो कम से कम इस वक्त से तो फायदा उठाइए। जब कभी आपको मौका मिले और आप जो है वो अनम्यूट करे ही ना और बात करने के लिए आप तैयार ही ना हो, तो फिर इसके बाद फिर कहाँ सीखेंगे, ठीक है ना। फिर ये है कि ये जो कमी कोताही जो रह गई ये दूसरे साल में ये फिर जिंदगी भर रहेगी। हमने देखा है मदारिस के अंदर 8-8 साल तक तलबा पढ़ते हैं लेकिन कुछ नहीं आता उनको, 8 साल तक पढ़ते हैं लेकिन दरसे निजामी पढ़ने के बावजूद उनको अरबी में तकल्लुम नहीं आता, वो 5 मिनट गुफ्तगू नहीं कर सकते, किसी अरब से बात नहीं कर सकते। इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या उनको माहौल नहीं मिला, या उनके पास वक्त नहीं था? वो उसके लिए फारिग थे। 24 घंटे मदरसे के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की 8 साल तक, लेकिन क्या है कि उन्होंने उस मौके से फायदा नहीं उठाया। तो जब कभी आपको मौका मिले आप कोशिश किया करें कि उससे फायदा उठाएं और बोलने की कोशिश करें। ये तो कुछ नए नए नाम हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं तो पता चला कि माशाल्लाह इतने सारे तलबा हैं, और मुझे तो कल पता चला कि तकरीबन 200 के करीब तलबा ने जो है इम्तिहानात दिए हैं, ये जो आपको दिया गया था काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन नाम बार बार वही सामने आते हैं। और आप देखिएगा कि ये जो कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मौके से फायदा उठाते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि हमें मौका मिले और हम गुफ्तगू करें या मुशारका करें, तो यही वो लोग होते हैं कि जो हमेशा जिंदगी के दीगर मौके से भी फायदा उठाते हैं। ये जो हमारी आदत होती है ना, ये हमारी जिंदगी में रच बस जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको स्कूल में या कॉलेज में या मदरसे में गुफ्तगू करने का मौका मिले, आपकी तैयारी ना हो और आपको कहा जाए कि आप किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करें, अब ये मौका होता है अपने आप को साबित करने का। यहाँ पर तो ये बहुत ही आसान बातें हैं, लेकिन यहाँ घबरा कर पीछे होकर बैठ जाते हैं। यहाँ से हम अनम्यूट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और जो ना वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मोहम्मद इकबाल, आपका माइक ऑन है, अगली मिसाल पढ़िए।
یا اخوان لا تدخلون الی المطعم قبل الساعۃ الواحدہ. آپ نے مثال کو صحیح پڑھا ہے، لیکن جو فعل آپ لگا رہے ہیں وہ فعل بھی درست ہے، لیکن لا ناہیہ جب ہم لگاتے ہیں تو لا ناہیہ یہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتی ہے، اور اگر صیغہ جمع کا ہو تو آخر میں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. یا اخوانو آگے کیا استعمال کریں گے؟ لا تدخلون. لا تدخلو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، کیونکہ اگر لا تدخلو ہوتا تو پھر فی ہوتا، نہ داخل ہو، جسے کہتے ہیں دخل تو فی الفصل، کلاس میں داخل ہوا، لا تدخل فی الفصل. اب یہاں پر فی نہیں ہے، آگے الہ ہے، تو یہاں پر ہوگا تذهبو، جانا، نہ تم جاؤ مطعم کی طرف. جی ہاں، لا تذهبو الى المطعم قبل الساعة الواحدة، کیا ترجمہ کریں گے؟ اے بھائیو تم ریسٹورنٹ کی طرف نہ جاؤ 1 بجے سے پہلے. میرے خیال میں ریسٹورنٹ یہ جو ہے وہ ہوٹل وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو مدارس کے اندر میس ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا، اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ جو ہے کینٹین، یہ زیادہ مناسب ہے میرے خیال میں. کیفے، کیفیٹیریا، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا محمد اقبال. اچھا، مطعم کھانا کھانے کی جگہ. جی 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 ایک ہوتا ہے مطبخ، ایک ہوتا ہے مطعم. مطبخ کھانا پکانے کی جگہ، اور مطعم کھانا کھانے کی جگہ، ریسٹورنٹ، یہ بھی ٹھیک ہے. چلو اچھا، آگے یہ ہے کہ قبل الساعۃ الواحدۃ، قبل اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ جی ہاں، محمد اقبال آپ سن رہے ہیں؟ جی جی. سو زبر کیوں ہے یہ؟ پنکھے کے لیے. جی ہاں، یہ پنکھا چلوانا ہے تو کسی کو بلا دیجیے. یہ ظرف ہے، قبل یہ ظرف ہے، مفعول فی ہے. ٹھیک ہے، لا تذهبوا الى المطعم قبل الساعة الواحدة، قبل یہ ظرف ہے اور آگے مضاف ہے، مفعول فی ہے یہ. ٹھیک ہے، اور الواحدۃ اس کے آخر میں زیر کیوں ہے؟ قبل الساعة الواحدة، واحدۃ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ الف لام کی جگہ وجہ سے. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ یہ صفت ہے، الواحدۃ صفت ہے الساعۃ کی. کسی بھی لفظ پر الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے اعراب تبدیل نہیں ہوتا، اعراب کسی عامل کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے. شکراً لک یا محمد اقبال، بارک اللہ فیک. اگلی مثال نمبر 10 ہے، بزرگوں آپ اسے پڑھیے. مثال نمبر 10، السبورتی، بورڈ کو بولتے ہیں. لا تکتب، آگے علی السبورتی، یا ابا بکرین، یا ابا بکرین. ٹھیک ہے، کیا معنی ہوگا؟ علی السبورتی، بورڈ پر. ہاں، تختہ سیاہ یہ ٹھیک ہے، بورڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ علی السبورۃ السوداء، یا ٹھیک ہے نا، سیاہ بورڈ. لیکن سبورہ مطلقاً ہے، عام ہے، تو ہم کوئی بھی بورڈ بولیں گے. ہمارے ہاں یہاں پر ابھی تک پرائمری جو ہے، یہ گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کو جو نا وہ پرائمری اسکولوں میں تختہ سیاہ پر لکھوایا جاتا ہے، ابھی بھی ہے. اچھا، تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں.
جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا قبل مضاف ہے، قبل اور بعد ان دونوں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اگر اضافت کے بغیر آئیں تو مبنی علی الضم ہوتے ہیں، اور اگر اضافت کے ساتھ آئیں تو پھر ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے. جیسے جئت قبل یا جئت بعد، میں پہلے آیا یا میں بعد میں آیا، تو جئت قبل بعد مضاف نہیں ہے، مبنی علی الضم ہوں گے. لیکن اگر یہ آگے مضاف ہیں جیسے جئت قبل کا، تو یہ اس صورت میں ظرف ہے اور مفعول ہونے کی وجہ سے یعنی اس کے اوپر نصب ہے. قبل بعد جب یہ مضاف نہ ہو تو اس صورت میں یہ مبنی علی الضم ہوتے ہیں. اس کے 4 حالات ہوتے ہیں قبل اور بعد کے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے. لا نافیہ اور لا ناہیہ، کل ہم نے ان دونوں کے درمیان فرق پڑھا تھا، کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، لا نافیہ خبر کے لیے ہوتی ہے اور لا ناہیہ کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے. اور کیا فرق ہے؟ یہ تو معنوی فرق ہو گیا. لا نافیہ کوئی عمل نہیں کرتی جبکہ لا ناہیہ عمل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ لا ناہیہ کس پر داخل ہو کر یا فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے، لیکن کیا عمل کرتی ہے؟ لا ناہیہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے تو کیا عمل کرتی ہے؟ کل ہم نے سارا بورڈ پر لکھوایا تھا. جی ہاں، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی ہاں، لا ناہیہ 5 صیغوں کے آخر میں جزم دیتی ہے اور 7 صیغوں کے آخر میں سے نون اعرابی کو گرا دیتی ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتی. اور وہ دونوں صیغے کون سے ہیں؟ جمع، مؤنث، غائب اور حاضر. ان میں کوئی عمل نہیں کرتی. کیوں عمل نہیں کرتی؟ اس لیے کہ یہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں. اب فرق دکھا رہے ہیں تقابل کے ذریعے سے. لا کہتے ہیں آگے 2 قسمیں، لا النافیۃ لا الناہیۃ. ایک لا نافیہ ہوتی ہے اور دوسری لا ناہیہ ہوتی ہے. فرق دکھا رہے ہیں جیسے لما لا تأکل یا اخی، لما لا تأکل یا اخی، تم کیوں نہیں کھا رہے اے میرے بھائی. یہاں لا نافیہ ہے، کیوں نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ لا نے کوئی عمل بھی نہیں کیا تو یہ لا نافیہ ہو گئی. الا تذهب الى الملعب، کیا تم نہیں جاؤ گے کھیل کے میدان کی طرف. تو یہاں پر بھی لا تذهب لا نافیہ ہے کیونکہ اس نے کوئی ظاہری عمل نہیں کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہے لا الناہیۃ، جیسے لا تأکل ھذا یا اخی، کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے میرے بھائی یہ مت کھاؤ. لا نافیہ سوال کرنے کے لیے خاص نہیں ہے، لا نافیہ خبر بھی دے سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں. لا تأکل ھذا یا اخی، اے بھائی تم یہ مت کھاؤ. لا تذهب الى الملعب، کھیل کے میدان کی طرف مت جاؤ. تو ان دونوں میں لا ناہیہ ہے، دونوں میں کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور دونوں میں فعل مضارع کے آخر میں
ان اس لا نے جزم دی ہے. تو لا نافیہ جو ہوتا ہے وہ اگر جملے کے اندر استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے پہلے لا نافیہ، اگر کوئی سوال کرنے کے لیے کوئی لفظ آتا ہے تو جملہ سوال کا معنی دے گا، اور اگر کسی کو خبر دینی ہو اور لا استعمال کریں، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا آپ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے کہ ہم یہ اس کو خبر دیتے ہیں، تو صورت میں لا نافیہ داخل کریں گے. جیسے ہم اپنے بیٹے کے بارے میں کہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ابنی لا یذهب الی المدرسۃ، میرا بیٹا مدرسے کی طرف نہیں جا رہا، تو لا یذهب میں لا یہ نافیہ ہے، حالانکہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے لیکن پھر بھی لا نافیہ ہے. آ جائیں. تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں. ہوا یکتب انت تکتب انا اکتب، صیغوں کی شکل ایک ہی ہے، صرف علامت مضارع کے تبدیل کرنے سے صیغے تبدیل ہو گئے ہیں. ہوا یکتب، ہوا استعمال ہوتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو یہ ہوا آگے یکتب اور یا بھی استعمال ہوتی ہے، واحد یا غائب کے صیغوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، غائب کے صیغوں کے شروع میں آتی ہے. ہوا یکتب یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. انت تکتب، انت ضمیر مرفوع منفصل ہے اور واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے. انا اکتب، انا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد متکلم کے لیے، انا اکتب تو اکتب کا صیغہ بھی واحد متکلم کے لیے ہے. اب نیچے والی جو مثالیں ہیں یہ غور کرنے کی ہیں. عربی زبان میں جس لفظ کے یا جس فعل میں حمزہ ہو، عربی زبان میں جس فعل کے اندر حمزہ ہو، فعل کے اصلی حروف میں، ماضی جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر اصلی حروف ہوتے ہیں، جیسے ضرب، تو یہ اس کے اصلی حروف ہیں ضاد را با. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل اگر فعل کے اصلی حروف میں حمزہ ہو تو عربی زبان میں اس فعل کو محموز کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ محموز، محموز یعنی حمزہ دیا ہوا. اگر فا کلمے کی جگہ پر حمزہ ہو تو محموز الفا، اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز العین، اور اگر لام کلمے کی جگہ پر حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں. جیسے اخذ، ٹھیک ہے نا، اخذ اکل، یہ محموز الفا ہیں، یہ محموز الفا ہیں. سأل یہ محموز العین ہے، سأل اس کے اصلی حروف میں حمزہ عین کی جگہ پر ہے، اور قرأ یہ محموز اللام ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فعل جو کہ محموز الفا ہے، فعل محموز الفا ہے، جب اس کے واحد متکلم کا صیغہ بنائیں گے مضارع کا، مضارع میں جب ہم واحد متکلم کا صیغہ بناتے ہیں، مضارع سے جب ہم واحد متکلم کا صیغہ بناتے ہیں تو علامات مضارع میں سے کون سی علامت آتی ہے؟ الف تا یا نون میں سے. سوال ہے کہ جب ہم اس باتوں کو چھوڑ دیں، میری طرف دیکھیے، جب ہم مضارع کے 14 صیغے بناتے ہیں اور 14 صیغوں میں سے واحد متکلم کا صیغہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں الف تا یا نون میں سے کون سی علامت آتی ہے؟ الف، ٹھیک ہے، الف آتی ہے. جیسے اضرب، الف آ گیا، ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ میں؟ اب جب ہم فعل محموز سے متکلم کا صیغہ بنائیں گے، فعل محموز سے متکلم کا صیغہ بنائیں گے محموز الفا سے، فا کلمے میں پہلے ہی حمزہ موجود ہے، شروع میں ہم متکلم کا حمزہ لے کر آئے تو 2 حمزے جمع ہو گئے.
یہاں پر جو مطلوب ہے وہ صرف ایک ہے، تو ہم صرف محموز کو سمجھاتے ہیں کہ محموز ہوتا کیا ہے. جی ہاں، میں ان کو بولتا ہوں. نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہاں لائٹ گئی ہوئی ہے تو اس لیے تھوڑا مسئلہ ہو رہا، تو ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں. محموس کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو. اصلی حروف کیا ہوتے ہیں جی؟ فعل میں، ہاں فعل میں محموس وہ فعل کہ جس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو. جیسے ضرب، یہ سارے اصلی حروف ہیں. ضرب اصلی حروف ہیں. اب یہ بتائیے کہ یضرب میں اصلی حروف کیا ہیں؟ یضرب میں بھی اصلی حروف ضاد را با ہیں. مضروب، اس کے اصلی حروف کیا ہیں؟ ضاد را با. اصلی حروف سمجھ گئے کہ جو فعل کے اصل حرف ہیں. جیسے ناصر ہے، اس کے اصلی حروف کون سے ہیں؟ نون صاد را، یہ اس کے اصلی حروف ہیں. اور اسی طرح اگر ہم شریف، اس کے اصلی حروف کون سے ہیں؟ شین را فا. تو یہ ہوتے ہیں اصلی حروف. جب بھی ہم کسی فعل کو دیکھیں کہ اس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز کہیں گے. اگر فا کلمے میں حمزہ ہو، جیسے اکل، تو اسے کیا کہیں گے؟ محموز الفا. اس کے اصلی حروف میں فا کلمے کی جگہ پر حمزہ ہے. اور اگر عین کلمے میں حمزہ ہو، جیسے سأل، تو اسے کیا کہیں گے؟ محموز العین. اور اگر لام کلمے میں حمزہ ہو، یہاں فا کلمے میں حمزہ ہے، یہاں عین کلمے میں حمزہ ہے، یہاں لام یہاں آخر میں ہم مثال پیش کرتے ہیں قرأ، تو اسے کہیں گے محموز اللام. یہ سمجھ آ گیا؟ تو محموز کسے کہتے ہیں؟ جس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اصلی حروف میں کہاں پر ہے؟ فا کلمے. اس کو فا کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل وزن فعل ہے. فا کلمے کی جگہ پر حمزہ ہے تو محموز الفا، عین کلمے کی جگہ پر حمزہ ہے تو محموز العین، اور لام کلمے کی جگہ پر حمزہ ہے تو محموز اللام. اب ہم آتے ہیں محموز الفا کی طرف. یہ محموز الفا، اس کے ماضی ہے اکل، مضارع کیا ہوگا؟ یفعلو کے وزن پر، یفعلو کے وزن پر. اکل سے مضارع کیا آتا ہے؟ یأکلو. یہ کیا صیغہ ہے؟ یأکل کیا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. کیا علامت ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے؟ شروع میں یا، یہ یا بتا رہی کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے یہ. اچھا، اگر ہم اس کو متکلم کا صیغہ بنائیں، یأکل کو، یأکل کو اگر ہم متکلم کا صیغہ بنائیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ یا کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پر ہم حمزہ لے کر آئیں. یہ حمزہ اصل ہے، یہ باقی رہے گا. ہم اس کے شروع میں ایک اور حمزہ لے کر آئیں تو ہو جائے گا اکولو، اکولو.
ٹھیک ہے, آ رہی سمجھ میں؟ اگر ہم اس کی جگہ پر ایک اور مثال لیں, جیسا کہ یہاں پر انہوں نے ایک اور مثال دی تھی, دوسری مثال کون سی ہے اکلا کے علاوہ؟ اخذ. یہ اخذ محموز الفا ہے, ایسے ہی ہے. اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یأخذ. لیکن یہ یأخذ جو ہے یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اگر ہم اس کو واحد متکلم کا صیغہ بنائیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ یا ہٹا کر شروع میں ہم حمزہ لگا دیں گے. یہ جو علامت ہے متکلم کی علامت ہوتی ہے, یہ واحد متکلم کے صیغے کے شروع میں حمزہ آتا ہے. اب ان کو پڑھیں تو تھوڑا پڑھنے میں دشوار ہے. اَأْكُلُ اَأْخُذُ, یعنی گلے پر تھوڑا زور دے کر پڑھنا پڑتا ہے. تو عربی زبان میں حتی الامکان پڑھنے میں آسانی کی جاتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو دو حمزے ہیں یہ جو پڑھنے میں دشوار ہیں, تو یہاں پر ایک اور الف کا اضافہ کر دیں گے, یا ہم اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ یہاں پر اخذ کے بجائے آخذ کہیں گے, آخذ. اور یہ جو ہے اس کو بھی ہٹا دیں گے, ایک اور الف کا اضافہ کر دیں گے, آخذ ہو جائے گا. آخذ سے آخذ, تو پھر اس کو پھر لکھتے یوں ہیں, یہ الف ہو گیا اور یوں آخذ, صرف متکلم کے صیغے میں. آکل آخذ. جی ہاں, اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیے, ہوا یأکل یہ غائب کا صیغہ ہے اور محموز ہے, محموز الفا ہے. انت تأکل یہ حاضر کا صیغہ ہے, اور اگر متکلم کا صیغہ ہو تو اس کو کہیں گے انا اأکل. دو حمزے جمع ہو گئے, ایک اصلی حمزہ جو فا کلمے میں حمزہ تھا وہ, اور ایک وہ حمزہ جو کہ مضارع کے لیے استعمال ہوا ہے, علامت مضارع ہے متکلم کے لیے. دو حمزے جمع ہو گئے, اب اس کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے. اأکل, تو اس کو آسان کر کے آکل پڑھ دیتے ہیں. حمزہ کے بعد جو دوسرا حمزہ ہے اس کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں, آکل. ہوا یأخذ, جی ہاں حمزہ استفہامیہ میں بھی ہم نے ایسے کیا تھا. ہوا یأخذ, انت تأخذ, انا اخذ, یہ متکلم کا صیغہ ہے. اس میں دو حمزے کیوں آئے ہیں؟ انا اخذ میں دو حمزے کیوں ہیں؟ ایک فعل کا اصلی حمزہ ہے اور دوسرا متکلم کا حمزہ ہے. دو حمزے جمع ہوئے تو دونوں میں سے دوسرے کو الف میں تبدیل کر کے آخذ پڑھ دیا. بلال تو یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے کہ جب حمزہ استفہام ہو اور ایک اور حمزہ ہو تو دونوں کے درمیان الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں. فتح زکریا الباب وکاد یخرج. کاد یہ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ یہ افعال مقاربہ, افعال مقاربہ قریب سے, یعنی جو فعل کو قریب کے معنوں میں کر دیتے ہیں. قریب ہے یکاد السماوات, تکاد السماوات یتفطرن, ٹھیک ہے نا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض, اور زمین بھی جو ہے وہ پھٹ جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کو پکارا. تو جی یقاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ
बिजली उनकी आंखों की बीनाई को उचक ले। तो इसको क्या कहते हैं कि ये अफ़आल मुक़ारबा में से है, यानी फेल को करीब कर देता है। कादा और क़रुबा और औशक, जिस हदीस के अंदर अक्सर इस्तेमाल होता है यूशिकु, इनको कहते हैं अफ़आल मुक़ारबा। काद और इसका मुज़ारे आता है यकादो, जैसा कि कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ यकादुल बरकु, यकादो। यकादो फिर पूरी गर्दान आएगी इसकी, यकादो, यकादानी, यकादून, ये पूरी इसकी मुज़ारे के जो 14 सीगे आते हैं वो सारे से आएंगे, और इसी तरह माजी के भी 14 सीगे आएंगे। यकाद और क़रुब, यक़रुबु, और आखिरी है औशक। और उसका मुज़ारे आता है यूशिकु। इन्हें क्या कहते हैं? इन अफ़आल का क्या नाम है? अफ़आल मुक़ारबा। इनको अफ़आल मुक़ारबा क्यों कहते हैं? इसलिए कि सब करीब का माना देते हैं। कादा करीब है, क़रुबा करीब है, औशका करीब है, तीनों का माना करीब का है, तो इसलिए इनको अफ़आल मुक़ारबा कहते हैं। एक जी, क़रुबा फ़ेल माज़ी, जैसे ज़रबा होता है ना, करुमा, जैसे करुमा के वजन पर है। क्या लिखा हुआ मैंने? क़रुबा, जी हाँ, क़रुबा, यक़रुबु, क़रुबा है। यूशिकु अन यक़अ, जी हाँ। अब यहां पर देखिए, फ़तह ज़करिया अल-बाब वकाद यख़रुजु, ज़करिया ने दरवाजा खोला, वकाद यख़रुजु, वकाद करीब था, माज़ी का सीगा करीब था, यख़रुजु कि वो निकल जाता। क़ाल उस्मान लिल मुदीर रफ़अ यूसुफ यदहु वकाद यज़रिबुनी, उस्मान ने मुदीर से कहा कि यूसुफ ने अपना हाथ बुलंद किया, वकाद यज़रिबुनी, क्या माना होगा? करीब था कि वो मुझे मारता। तो ठीक है, हम यहां से इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह कल पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, ये यूशिकु होगा, ये औशक यूशिकु, यूशकु नहीं होगा, यूशिकु, जैसे यंसुरु होता है, आखिर में पेश होगा।